السلام علیکم ناظرین۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم گوادر کو حق دو تحریک کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ آج سے 2 روز پہلے گوادر میں ایک بہت ہی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ پیش آیا اور حق دو تحریک کے مظاہرین اور سیکورٹی اہلکاروں کے درمیان جھڑپ میں ایک پولیس اہلکار کی جو ہے شہادت ہو گئی اور اس کا مقدمہ جو ہے وہ حق دو تحریک کی قیادت کے خلاف درج کر لیا گیا۔ تو اب حق دو تحریک والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پولیس اہلکار کی جو شہادت ہے وہ سیکورٹی فورسز کی فائرنگ سے ہوئی ہے، جبکہ سیکورٹی فورسز والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس پولیس اہلکار کی شہادت جو ہے وہ حق دو تحریک کی طرف سے فائرنگ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ حق دو تحریک کیا ہے، کیوں شروع ہوئی اور ان کے مطالبات کیا ہے۔ تو بیسیکلی حق دو تحریک جو ہے یہ نومبر دسمبر 2021 میں سب سے پہلے سامنے آئی۔ انہوں نے گوادر میں ایک بہت بڑا دھرنا دیا تھا اور اس دھرنے میں گوادر کی عوام بہت بڑی تعداد میں شریک ہوئی تھی، اور ان کے جو بنیادی مطالبات تھے ان میں سب سے پہلا تو یہ تھا کہ گوادر کے سمندر میں جو اللیگل ٹرالرز آ رہے ہیں ماہی گیری کے لیے ان کو روکا جائے، یعنی کہ باہر سے سندھ سے اور خاص طور پر چائنیز ٹرالر کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی کہ چائنیز کے اور سندھ سے جو ٹرالر آتے ہیں وہ یہاں پر ماہی گیری کے لیے ڈیپ سی فشنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو مچھلیوں کے نیچے پناہ گاہیں ہوتی ہیں سمندر میں وہ بھی تباہ ہو جاتی ہیں، اور اس وجہ سے اس علاقے میں مچھلیوں کی جو تعداد ہے وہ تیزی سے کم ہو رہی ہے اور مقامی جو ماہی گیر ہیں اور مچھیرے ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو ان کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ ان ٹرالرز کو جو ہے وہ یہاں آنے سے روکا جائے اور گوادر کے جو مقامی مچھیرے اور ماہی گیر ہیں ان کو ماہی گیری کی اجازت دی جائے۔ دوسرا جو ان کا بڑا مطالبہ تھا وہ تھا گوادر کو الیکٹریسٹی اور گیس وغیرہ کی فراہمی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اہم مطالبہ ان کا تھا وہ تھا گوادر میں جو غیر ضروری چیک پوسٹ ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ گوادر میں بہت زیادہ چیک پوسٹ قائم کر دی گئی ہیں اور ایک طرح سے پورے گوادر کو جو ہے وہ فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے، تو ان غیر ضروری چیک پوسٹ کو جو ہے وہ ختم کیا جائے اور اس سے عوام کی مشکلات میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک اور مطالبہ جو ان کا تھا وہ ایران کے ساتھ بارڈر پہ ٹریڈ کا تھا۔ ایران کے ساتھ جو ہماری ٹریڈ ہے اس کی اجازت دی جائے اور اس پر کوئی پابندیاں نہ لگائی جائیں، کیونکہ کووڈ میں اور اس سے پہلے بھی کچھ واقعات کی وجہ سے ایران کے ساتھ جو ٹریڈ تھی وہ بند کر دی تھی حکومت نے۔ ویسے ایران کے ساتھ بہت زیادہ ٹریڈ تو نہیں ہو رہی، لیکن ایران کے ساتھ بہت زیادہ جو ان آفیشیل ٹریڈ ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس پر جو ہے وہ زیادہ پابندیاں لگا دی گئی تھیں، تو اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو بھی بحال کیا جائے۔ تو نومبر دسمبر 2021 میں جب انہوں نے پہلی بار دھرنا دیا تھا تو تب عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے تھے، اور ان کے مذاکرات جو تھے وہ ان کے ساتھ کافی کامیاب ہو گئے تھے، انہوں نے ان کے مطالبات کو منظور کر لیا تھا۔ اس کے بعد 2022 کے مڈ میں جو لوکل باڈی کے الیکشن ہوئے تھے گوادر میں، اس میں بھی حق دو تحریک نے حصہ لیا تھا اور بہت اچھی کارکردگی اس میں دکھائی تھی، یعنی کہ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ حق دو تحریک نے وہاں پر سویپ کر دیا تھا لوکل باڈیز کے الیکشنز کو۔ تو اب کیا وجہ ہے کہ اب دوبارہ جو ہے وہ حق دو تحریک والے جو ہیں وہ دھرنا دے رہے ہیں اور مظاہرے کر رہے ہیں؟ تو اب دوبارہ وہ کیوں؟ مطالبات تو اب بھی ان کے وہی ہیں جو پہلے تھے۔ اب اس بارے میں 2 آراء سامنے آ رہی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ کیونکہ حکومت نے ان کے مطالبات پر صحیح طرح سے عمل درآمد نہیں کیا تھا اور اس وجہ سے جو ہے وہ دوبارہ اپنے مطالبات کے منظوری کے لیے دوبارہ سے دھرنا دینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اور دوسری آراء جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حق دو تحریک جو ہے وہ اگلے الیکشن کے بارے میں اپنی اسٹریٹجی بنا رہی ہے، یعنی کہ اگلے جو جنرل الیکشنز ہوں گے ان میں حق دو تحریک عوام کی موبلائزیشن کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام کی جو حمایت ہے وہ حاصل کی جا سکے، اور یہ بیسیکلی جو ہے ایک پولیٹیکل موو ہے۔ تو اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حق دو تحریک کے جو سربراہ ہیں مولانا ہدایت الرحمان صاحب، تو وہ خود گوادر سے الیکشن لڑیں گے اور اس کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ عوام کے اپنی سپورٹ اکٹھی کرنے کے لیے اب جو ہے وہ دوبارہ سے سٹ ان پہ بیٹھ گئے ہیں۔
تو اس حوالے سے جب VOA ان کے وائس آف امریکہ اردو نے بھی مولانا ہدایت الرحمان صاحب سے بات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم اپنے مطالبات کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پہ، اور انہوں نے ایک اور بات کی کہ چائنا جو ہے وہ ہماری حمایت میں یہاں سے چلا جائے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو مطالبات ہیں یا ہمارا جو اختلاف ہے وہ چائنیز حکومت سے بالکل نہیں ہے، چائنا سے ہمارا کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، ہمارا مطالبہ پاکستان کے جو مقامی حکمران ہیں یہاں پر ان سے ہے، لیکن چائنا جو ہے وہ ہماری حمایت میں یہاں سے احتجاجاً یہاں سے چلا جائے۔ تو یہ ایک مطلب بڑی ہی دلچسپ بات تھی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں آگے مزید کیا ہوتا ہے۔ تو حق دو تحریک جو ہے وہ ابھی تو اپنے مطالبات پر وہ قائم ہے، تو حکومت بھی ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے۔ اب جو پولیس اہلکار کی شہادت ہوئی تھی گوادر میں، تو اس کا مقدمہ جو تھا وہ حق دو تحریک کی قیادت کے خلاف درج کر لیا گیا تھا۔ اب حق دو تحریک کی جو قیادت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے جو ہمارے جن رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو رہا کیا جائے، اس کے بعد جو ہے ہم وہ مزید کوئی مذاکرات کریں گے۔ تو گوادر کی اہمیت پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہے۔ یہ جب مکمل ہوگا گوادر پورٹ 2045 میں تو یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیپ سی پورٹ بن جائے گا۔ تو اس حوالے سے حکومت پاکستان کو بھی اس مسئلے کو اچھی طرح جلد از جلد حل کرنا چاہیے اور اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ باقی جو یہاں کے حالات ہیں تو ان سے اگر یہ حکومت ان حالات کو نہیں سنبھالتی تو پاکستان کے دشمن ممالک جو ہیں وہ ان حالات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان لوگوں کو وہ استعمال کر سکتے ہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے۔ تو حکومت پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ کو اس حوالے سے جلد از جلد اقدامات کرنے چاہیے اور ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو منظور بھی کرنا چاہیے، خاص طور پر جو ٹرالرز والا مسئلہ ہے کہ ڈیپ سی فشنگ یہاں پر نہیں ہونی چاہیے اور باہر سے جو ٹرالرز ہیں وہ یہاں پر فشنگ کے لیے نہیں آنے چاہیے۔ تو یہ تو ان کے جو ہے وہ جائز مطالبات ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کی کوئی آراء ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔